السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، 2018 میں مصر میں ایک کنیسے کے اندر ایک بچہ ملتا ہے جسے ایک مسیحی فیملی نے ایڈوپٹ کر لیا، اور 4 سال تک پورے لگن اور محنت کے ساتھ اس بچے کی تربیت کی، اس بچے کی پرورش کی۔ کیونکہ اس فیملی کے پاس پہلے سے کوئی بچہ نہیں تھا، اس لیے اسی بچے کو اس نے اپنا بچہ مان لیا اور پورے لگن کے ساتھ اس کی پرورش کی۔ 4 سال کے بعد 2023 میں اس فیملی کے اندر ایک لالچی پیدا ہو گیا۔ اس فیملی ممبر کو سمجھ میں آیا کہ اگر یہ بچہ اسی طرح اس کے گھر پرورش پاتا رہا تو اس کی پوری جائیداد کا اور اس کی دولت کا تنہا وارث یہ بچہ ہوگا، ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے اس نے چپکے سے جا کر کے پولیس کو خبر کر دی اور اسے پولیس کے سامنے بیان دیا کہ اس فیملی کو یہ بچہ کنیسے کے اندر نہیں، چرچ کے اندر نہیں بلکہ چرچ کے باہر ملا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ پولیس آئی اور اس فیملی سے اس بچے کو لے لیا اور یتیم خانے میں لے جا کر کے ڈال دیا۔ وہاں یتیم خانے میں اس بچے کا نام شنودہ سے ہٹا کر کے یوسف رکھا گیا اور اس کا مذہب مسیحی سے ہٹا کر کے اسلام کر دیا۔ پھر پورے مصر میں ایک ہنگامہ ہو گیا، پوری فیملی پریشان ہو گئی۔ فیملی والوں نے FIR درج کیا کہ مجھے میرا بچہ چاہیے اور مسیحی بچہ چاہیے، میں نے اس کی پرورش کی ہے، اس لیے مجھے میرا بچہ واپس کیا جائے۔ بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ مسلمان ہے، بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ بچہ مسیحی ہے۔ یہ مسئلہ جب ازہر کے پاس پہنچا تو ازہر نے بتایا کہ ایسے بچے کے تعلق سے علماء کے مختلف آراء ہیں، لیکن ہم یہاں پر سادات حنفیہ کے مطابق اس بچے کا مذہب مسیحی تصور کرتے ہیں، اور ازہر نے فتویٰ دیا کہ وہ بچہ مسیحی ہے۔ ازہر کے اس فتوے کے بعد ایک اور جھگڑا شروع ہو گیا۔ بعض لوگوں نے ازہر کے فتوے کو درست قرار دیا اور بعض لوگوں نے ازہر کے فتوے کو بالکل کنڈم کر دیا۔ ازہر نے اس فتوے میں کئی چیزوں کا لحاظ رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ پورے مصر میں امام شافعی کے ماننے والے ہیں، مسلکاً امام شافعی کو فالو کرتے ہیں، لیکن ازہر نے یہاں شافعی مذہب کے بجائے حنفی مذہب پر فتویٰ دے کر کئی چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ ایک تو اسلام کی توسع کی طرف اشارہ فرمایا، اور کہ اگر ضرورت پڑتی ہے تو ایک مسلک سے نکل کر کے دوسری مسلک پر بھی فتویٰ دیا جا سکتا ہے۔ اس بچے کو ماں باپ مل گئے اور اس فیملی کو بچہ مل گیا۔ اور تیسری اہم بات جو اس فتوے میں شامل ہے وہ یہ کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنا سکتے۔ قرآن پاک میں ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ آپ بچپنے میں کسی پر اسلام کا ٹھپا لگا کر کے اس کو مسلم نہیں بنا سکتے۔ وہ بچہ بڑا ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، اسلامی تعلیمات کا جائزہ لے گا، مسیحی تعلیمات کا جائزہ لے گا، اس کے بعد اسے جو مذہب اچھا لگے گا، جو اس کی سمجھ میں آئے گا اسے وہ اپنائے گا۔ آپ شروع سے ہی کسی پر اسلام کا یا مسیحی کا فتوے سے تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہم مسلمان کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بناتے، اور نہ ہمارے اسکالر زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کرتے ہیں۔ یہ بات ان لوگوں کو سمجھنی چاہیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان زبردستی پکڑ کر ایک دوسرے کو مسلمان بناتے ہیں، یا اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اگر ہمیں اسلام زبردستی ہی پھیلانا ہوتا، دوسروں کو زبردستی ہی مسلمان کرنا ہوتا، تو ازہر آج اس بچے پر مسیحی کا فتویٰ نہ دے کر کے اسلام کا فتویٰ دے کر کے اسے مسلمان بنا دیتا، لیکن ازہر نے ایسا نہیں کیا۔ اس کو اسلامی کنٹری میں پیدا ہونے کے باوجود اس پر عیسائی ہونے کا فتویٰ دیا۔